یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ مجھے کوئی اسٹیج نے نہیں کہا، میں ہر جلسے میں اس کو اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں اور بات کہتا ہوں۔ کیوں؟ ہماری عوام کا دماغ یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں مولوی خانقاہ کی بات کرے تو بہت اچھا، مولوی تدریس کی بات کرے تو بہت اچھا، مولوی مصلی امامت پر بولے تو واہ واہ، خطابت کے ممبر کے اوپر بیٹھ کے خطابت کے جو شانی اور جو لانی اور جوہر دکھائے تو واہ واہ۔ لیکن اگر یہ مولوی سیاست کی بات کرے تو سیاسی مولوی ہو گیا۔ میں ان بے وقوفوں کے دماغ کو درست کرنے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ آؤ میں ایک بات کہتا ہوں، تمہارے دل میں شاید دین کا درد ہے لیکن دین کا علم نہیں ہے، تم نے تبھی اعتراض کیا۔ اگر اے کاش تیرے دل میں دین کے درد کے ساتھ ساتھ دین کا علم ہوتا تو تجھے پتہ ہوتا کہ جیسے مصلی نبی کی وراثت میں مولوی کو ملا ہے، مولوی ماں کے پیٹ سے نہیں لایا، ممبر نبی کی وراثت میں مولوی کو ملا ہے، خطابت و امامت پیغمبر کی وراثت میں علماء کو ملی ہے، تصوف کی خانقاہوں میں اللہ اللہ کی ضربیں پیغمبر کی وراثت میں شیوخ کو ملی ہیں، تبلیغ کے چلنے کی سعادتیں پیغمبر کی میراث اور وراثت میں علماء کو ملی ہیں، اور درس اور تدریس کا فن مدارس میں بیٹھ کے پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ پیغمبر کی وراثت میں علماء کو ملا ہے۔ وہاں سیاست اسلامیہ کے میدان کو سنبھالنا بھی علماء کو پیغمبر کی وراثت میں ملا ہے۔ کوئی پوچھے دلیل، پروف، ایویڈنس، ثبوت، آؤ سنو اسی کتاب جس سے میں نے ختم نبوت کی روایت پڑھی ہے، کتاب الانبیاء جلد اول سے پڑھ رہا ہوں، اور حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، صحیح بخاری جلد اول۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ النبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون۔ کہا لوگو انبیاء آتے تھے، انبیاء کرام دین کا کام بھی سنبھالتے، سیاست کا کام بھی سنبھالتے۔ اچھا، فرمایا جی ہاں، اور میں انبیاء میں آخری نبیوں کا سیاست دان آخری نبی بن کر آیا ہوں۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو پھر مشن آگے کون چلائے گا؟ موقف کون چلائے گا؟ دین کے ساتھ سیاست کو کون سنبھالے گا؟ یا رسول اللہ یہ بھی تو ارشاد فرما دیں۔ فرمایا فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء، میرے بعد میرے علماء یہ خلفاء میرے نائب بن کر آئیں گے۔ کتنے ہوں گے؟ فرمایا فیکثرون، کثرت سے آئیں گے۔ میرے نبی نے جہاں نماز سمجھائی، مصلی امامت عالم کے حوالے وراثت نبوت میں کیا، بیان سمجھایا، ان من البیان لسحرا کہہ کے ممبر خطابت کے لیے عالم کے حوالے وراثت نبوت میں ہوا، اور وَيُزَكِّيهِمْ کے تحت خانقاہوں کے پیران طریقت، شیوخان سلوک کو اگر لوگوں کے دل کے تزکیے کے لیے، اللہ اللہ کہلوانے کے لیے اگر پیغمبر کی وراثت میں وہاں وہ لے کر بیٹھے ہیں، ایسے کوئی قاری، کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی فقیہ دین اسلام کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے سننے سنانے کے لیے مسجد، مدرسہ، مکتبہ اور مکاتب میں بیٹھا ہے پیغمبر کی وراثت میں، تو آج جمعیت علماء اسلام بھی اسمبلی میں بیٹھی ہے پیغمبر کی وراثت۔ یہ حدیث اس پر دلیل ہے میرے بھائی۔ میں رات کراچی میں گزشتہ رات میرے خیال میں کوئی 11-12 کے لگ بھگ کماڑی محمدی کالونی میں گفتگو کر رہا تھا۔ میں نے کہا وہ لوگ مجھے کہتے ہیں مولانا پہلے تو اچھی بات کرتے تھے، آپ سیاست کی بات کرتے، سیاسی مولوی بن گئے ہو۔ میں نے کہا سنو، یہ بیچارے وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دین اور سیاست جدا ہے۔ جی نہیں، جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔